بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ، مردے کے لیے دعا کرنے سے، خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مردے کے لیے دعا کرنا چاہیے اور ان کے نام کا خیرات صدقہ جو بھی ہو نکالنا چاہیے۔ اس سے ان کا کیا ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ کہ اگر گنہگار تھا، اگر اس کو سزا یا عذاب ہو رہا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں تھا تو اس کے درجات میں بلندی کی جاتی ہے، بلندی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، صدقہ خیرات مرے ہوئے کے نام سے کرنا چاہیے اور ان کے لیے خاص دعا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو تیجا فیجا پتہ نہیں کیا کیا 40واں کیا سب کیا جاتا ہے، یہ سب میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ کیا کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت سے پہلے یعنی قیامت آنے کی نشانیاں بتائی ہیں وہ سب ضرور ہونے والی ہے۔ اس پہ ہمارا یقین، عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان میں کمی ہے، اس کو درست کرنا ہوگا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ایمان درست نہیں ہوگا، ایمان درست نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ کون؟ کچھ بیوقوف لوگ جو ہے بڑے بڑے بال رکھوا دیے، داڑھی کے پتے نہیں، اور اس کو جو ہے امام مہدی ماننے لگے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں۔ یہ سب غلط چیز ہیں، ان سب چیزوں پہ دھیان نہیں دینی چاہیے۔ جو باتیں معلوم ہو قرآن اور حدیث سے اس کو غور کرنا چاہیے، اس کے علاوہ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دو گے تو ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا کہ ایک آدمی جو ہے سو نبی کا دعویٰ کیا کہ ہم آخر النبی ہیں، ہمارے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ہم پر وحی آتی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اگر آدمی کے باتوں پہ یقین کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا، گمراہ جو ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث، قرآن اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں آئی تو سمجھ لینا ہے کہ قرآن اور حدیث، اللہ آپ کو تو آ کر کے بتائیں گے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بتائیں گے نہیں۔ تو کتاب میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو چیزیں ہیں ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا، بھروسہ نہیں۔ بھروسہ ایک الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے۔ بھروسہ اور یقین دونوں میں بہت کا فرق ہے۔ یقین ایک یہ ہے کہ یہ چیز پرفیکٹ ہے، اب بھروسہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا یہ ہے، اور یقین میں یہ ہے۔ باتوں میں سمجھ رہے ہیں، یقین میں یہ چیز ہے اور بھروسہ میں ایسا ہے۔ تو اس لیے باتوں کو بھی بہت سنبھل کر کے استعمال کرنا چاہیے، زبان کو بھی بہت سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے، نہیں تو انسان کفر کے الفاظ تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کا معاملہ جہاں بھی آئے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو خاموش کر لیا کرو، اپنے ہونٹوں کو چپکا لیا کرو، خاموش رہا کرو۔ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو آپ کے پاس تب تک اس پر کلمہ گو نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جانتے تو نہیں ہیں پھر بھی قرآن حدیث کی کچھ جو لوگ جانتے ہیں وہ قرآن حدیث کی بات اگر نہ جانے والے کے پاس پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حدیث لا کے دکھائی۔ حدیث
لا کے دکھائیے۔ ارے بھائی یہ باتیں وہاں ہوتی ہے جہاں مثلاً یہاں پر سارے لوگ جاننے والے ہیں۔ اب کسی مسئلے کے مطابق ڈسکس ہو، جیسے کہا جائے کہ مردے کو 3 کپڑے کفن دیے جائیں گے، اور اسی میں سے کوئی اگر کہہ دے کہ نہیں مردے کو 5 کپڑے دیے جائیں گے، تو اب اس میں کہا جائے گا کہ کوئی ثبوت دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ۔ اب کوئی ان پڑھ آدمی آ کر کے کہے اس میں سے کوئی بتا رہا ہے کہ 3 کپڑے دینا چاہیے، تو اب وہ ان پڑھ آدمی آ کے کہے کہ مجھے حدیث سمجھو گے بھائی؟ اب حدیث سمجھو گے جو حدیث مانگ رہے، اور جو بولنے والا ہے وہ حدیث ہی تو بول رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ایک گھاس چھیلنے والا آدمی آ کر کے وہ حدیث بیان کر رہا ہے اس پہ یقین کرنا شروع کر دو، یہ بھی نہیں ہونا ہے۔ جو حدیث پڑھا ہوا ہو، جو قرآن کا جانکار ہو، وہ اگر بولتا ہے تو اس پہ یقین کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو جب عمل نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو حدیث لے کے آئیے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر بخاری شریف میرے پاس نہیں ہے، اگر میں بخاری شریف کی حدیث کوئی آپ کے پاس میں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ کہیے گا کہاں لکھا ہوا حدیث لے کے، تو اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور آنکھ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ ایک اور مثال لے لیجئے، آپ کو میں کھانا لانے بھیجتا ہوں، روز آپ جاتے ہیں لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو کہوں گا تو ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جائیں گے ایک مرتبہ صرف ٹائم ہونے کی دیر ہوگی، فوراً جا کے کھانا لا کر کے سیٹنگ کر دیں گے، اور آپ کو کہنا پڑے گا، اور آپ کہیں گے کہ برتن کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، کہاں سے لانا ہے، کیسے لانا ہے، یہ ساری چیزیں سوالات ہونے لگیں گے۔ تو جو جانکار ہے اس پر یقین ہے، اور جو جانکار نہیں اس پر یقین نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، یہ بھی ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے، اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے، انصاف کے ساتھ پورے پر بادشاہت کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا، کانا دجال، وہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، کہ وہ آئے گا اور اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرے گا، اور ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم لیے رہے گا، اور تلوار سے کہے گا کہ اگر مجھے خدا مانتے ہو تو ہم آپ جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر مجھے خدا نہیں مانتے ہو تو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو دنیا داری میں زیادہ وقت گزارے ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو وہ لوگ جو ہے پھسل جائیں گے۔ جو لوگوں کی باتوں میں آ کر کے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی اگر عادت بنی رہی تو اس وقت بھی پھسل جائیں گے، اور ان کی باتوں میں آ کر کے اس کو خدا مان بیٹھیں گے، کیونکہ ایک طرف تلوار ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر خدا مانتے ہو تو جنت میں، اور خدا نہیں مانتے ہو تو جہنم میں۔ تو اس جیسا دل میں یقین اور جذبہ رہے گا اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ ہم لوگ کی مثال کے طور پر ابھی میں نے مثال دے کر کے بتایا کہ ایک قرآن کے جانکار کے پاس آپ قرآن کا غلط ترجمہ کریں گے، وہ کسی بھی صورت میں نہیں مان سکتا، چاہے آپ اس کو مار دیں یا چاہے کچھ بھی کر دیں، لیکن وہ نہیں مان سکتا۔ اور جس کو معلوم نہیں ہے ان کو آپ جس طرح کا ترجمہ بتائیے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سب ٹھیک ہے، کہتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے یقین ایک ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث پر کہ اللہ ہمارا وہ ہے تو وہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں چاہے کوئی بھی آئے نہیں ہو سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں تھوڑا دیر کے لیے یہ بھی ہے، تھوڑا دیر کے لیے، جیسے کافروں میں غیروں میں ہے، یہ بھی بھگوان ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب جہاں جو چیز سے تھوڑی سی کچھ ظاہر ہو گیا کہ بھگوان مان بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کو جمنا ہے۔ تو کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا، بہت فساد مچائے گا، توڑ پھوڑ کاٹ پھاٹ، یہ بہت ساری چیزیں کرے گا۔ وہ اس کے لائق نہیں ہے، ادب کے لائق نہیں ہے۔
اس کو مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے۔ تو کانا دجال کو کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ ان کو اللہ نے ویسا بنایا ہے، طاقتور ہے، اللہ کا ایک شیڈیول ہے، اپنا چلا رہے ہیں ان کو جیسی مرضی، تو ان سے کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ تو ان کو مارنے کے لیے کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ کانا دجال کو کون ماریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی آئے گا، 16ویں پارے میں تذکرہ ہے اس کے متعلق۔ یہ جو ہے پہلے قوموں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، تو وہاں جو ہے اس کو جو ہے شیشہ کو پگھلا کر کے اس کو ایک جگہ میں قید کر دیا گیا، اور وہ روز جو ہے اس کو چاٹتا ہے، لیکن پھر صبح ہوتے ہی وہی حال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب نہیں، اس کے صبح میں اتنا کر لیں گے۔ تو یہاں سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ٹال، یعنی جو آج کرنا ہے وہ اب آج ہی کرنا ہے۔ آج کے کام کو یہ اس چیز کے لیے نہ چھوڑ دیں کہ کل کر لیں گے۔ یہ سبق ملتا ہے نا، اگر وہ آج ہی پورا کام کر لے تو نمٹ جائے گا، لیکن وہ کل صبح کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کا کام کل پر نہ ڈال، جو کام کرنا ہو اسی وقت اسی دن کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاجوج ماجوج کیسے ہلاک ہوں گے؟ خدا کی قہر سے، کوئی ایسا عذاب آئے گا جس میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا۔ اس کے بعد ایک زمین سے عجیب طرح کا جانور نکلے گا جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، جو اس روئے زمین پر بھی شاید نہ ہو، تو وہ زمین سے نکلے گا۔ عجیب کا مطلب، اگر عجیب کا الفاظ اس لیے آیا، اگر موجود ہوتا تو کہا جاتا کہ وہ موجود ہے، لیکن وہ زمین کے اندر سے اللہ نکالے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ ابھی تک کوئی ایسا جانور زمین پہ موجود ہے جو آدمی سے بات کرتا ہو؟ نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ زمین سے نکلے گا اور جانور آدمیوں سے بات کرے گا، تعجب خیز ہوگا، دیکھ کر کے لوگ ڈریں گے، بہت یہ ہوگا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا۔ سورج جو ہے ابھی پورب سے نکلتا ہے، جب قیامت قریب ہوگا تو پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ قیامت قریب ہے۔ قرآن مجید اٹھ جاوے گا، مطلب یہ نہیں کہ کتاب پورا ایسے کر کے اوپر چلے جائیں گے۔ قرآن کے حرف جو ہے اللہ پاک کے پاس چلا جائے گا، بس خالی کوڑا کاغذ رہ جائے گا۔ تو قرآن اٹھ جائیں گے۔ اور ایک اور یہ چیز بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن اٹھنے کا یہ کہ حافظ جتنے ہیں ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس علم کو ترجیح اتنی نہیں دی جائے گی جتنی اور علم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ علم کے اٹھنے کا ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علم کو ختم کرنے کا، کہ جیسے مثلا یہ کتاب پڑھنے والے یہاں پہ 7 ہیں، جتنے 10 ہیں، اور اس کتاب کے متعلق اگر کسی کو نہ بتایا جائے، اس کو نہ پھیلایا جائے، تو آئندہ آنے والے وہ اس کتاب کی اہمیت نہیں رکھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں 10 کتابیں ہیں، تو 1 سال 2 سال کے بعد پرانی ہو کے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آنے والا جب کوئی پڑھے گا ہی نہیں تو یہ باقی رہے گا ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے عالم دین کا جانا اس دار فانی سے سمجھو کہ ہمارے لیے غم کی بات ہے کہ اللہ نے علم والوں کو ہی اٹھا لے جا رہے ہیں۔ علم والے رہیں گے جبھی تو علم بانٹیں گے، علم والے رہیں گے نہیں جب کیسے بٹیں گے؟ تو یہ سب بھی قیامت کے علامات میں سے ہیں، علم کا اس روئے زمین سے اٹھ جانا، یعنی قرآن کا اٹھ جانا۔ حافظ بنیں گے اور پھر جو ہے سو اس کی
اہمیت ہی نہیں رہ جائے گی، داڑھی کاٹے گھوم رہے ہیں، مطلب جو بھی، قرآن مجید اٹھ جاوے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جاویں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید اٹھ جانے کے بعد تھوڑے دن میں سارے مسلمان مر جاویں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی، اور پوری دنیا میں کافروں کا بول بالا ہوگا اور بہت ساری باتیں ہوں گی جو ہوتی ہے، گانے فلاں ڈگہ، جو اس کو جو مرضی ہے، کیونکہ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے، حدیث ہے نا، قید خانہ ہے جنت کے لیے، کیسے ہے حدیث ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کون سی حدیث ہے؟ ہاں وہ جنت الکافر، یاد آئے گی تو بتا دیا جائے گا۔